السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب کو شیطان کے بہکاوے اور گمراہی سے بچائے اور اپنے گناہوں کا تجزیہ کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جانے انجانے ہم سے روزانہ فضول قسم کے جو بے مقصد گناہ ہو جاتے ہیں، اور آج کل عموماً لوگوں کی موبائل پر جو گپ شپ لگتی ہے، یا کسی شادی یا کسی گیدرنگ میں تھوڑی دیر کی ہنسی مذاق اور اچھا ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کسی کی غیبت ہو گئی، منافقت ہو گئی، طنز کر کے دوسروں پر ہنس ہنس کے خواہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور پھر مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ معاف کرنا۔ حالانکہ حقیقت میں ہم اپنے ضمیر کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دل ہی دل میں شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان بے مقصد گناہوں سے ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اپنی عادت سے بھی باز نہیں آتے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور سچے دل سے توبہ کریں، اور روزانہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں قرآن پاک کی صرف 3 آیات کا تو اسلام میں حکم بھی ہے، اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک پڑھ کے آپ کو اپنے بہت سے کمپلیکیٹڈ سوالوں کے جواب ملیں گے کہ جن کا ہم کافی عرصہ سوچتے رہتے ہیں۔ کسی مفتی سے پوچھیں گے، کسی مولانا سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ سود کیا، اصل سود کیا ہے، رشوت کس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے منمانی تشریحیں کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں اس کو سود تو نہیں کہتے، نہیں یہ رشوت تو نہیں ہے، یہ تو گفٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر حلال اور حرام کمائی کا بھی ہمیں پتہ نہ ہو، تو پھر ہم نماز اللہ تعالیٰ سے کس طرح خوش و خضوع کے ساتھ پھر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دل میں پتہ ہوتا ہے کہ میری کمائی ناپاک ہے، لیکن باجماعت نمازیں بھی ادا ہو رہی ہوتی ہیں، اور ذکر اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ترجمہ نہ کریں تو کیا فائدہ؟ اور اللہ پاک سے بندہ سچی توبہ کرے، اور آئندہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو بندہ چھوڑنے کی خلوص دل سے نیت تو کرے، اور اگر توبہ کرتے وقت اگر آئندہ گناہ چھوڑنے کی نیت نہیں ہے تو پھر زبان سے توبہ کے کلمات ادا کر لینا، یہ تو اللہ پاک کے ساتھ مذاق ہے نا۔ اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا تو یہ نقطہ دور ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ سیاہی دل کے لیے زنگ بن جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں اور پھر راہ پر قائم رہیں۔ اور انسان کو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب انسان پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور نزا کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، وہ تو ان لوگوں کی ہے جو بے سمجھی سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریبی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جن کو حالت کفر پر موت آتی ہے، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔